اور میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اہل سنت منابع سے، یہ درود اس کیفیت کے ساتھ ثابت ہے۔ پیغمبر نے بھی کہا ایسے پڑھو، اصحاب نے بھی ایسے ہی پڑھا، تابعین نے بھی کسی حذف و اضافے کے بغیر ایسے ہی پڑھا۔ لہذا امام شافعی جو علماء اہل سنت میں ایک بزرگوار شخصیت اور واقعاً تاریخ کی ایک بڑی شخصیت، اپنے زمانے کے فقیہ، اپنے زمانے کے محدث، آپ نے ایک شعر میں اپنا فتویٰ بھی دیا ہے اور درود کا مصداق بھی بیان کیا ہے۔ میں وہ خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام شافعی کا شعر ہے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، اسی میں فتویٰ بھی موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے اے اہل بیت رسول آپ کی محبت وہ فرض ہے جو اللہ نے قرآن جو کہ نازل کیا ہے، اس قرآن میں آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ پس اہل بیت کی محبت واجب ہے، یہ ہمارا تو ہے ہی، امام شافعی کا فتویٰ بھی، امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے، اہل بیت رسول کی محبت قرآن میں کیا ہے، واجب ہے۔ خب یہ واجب ہونے کے بعد کیا فرمایا، کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہو۔ لہذا توجہ فرمائیں، ہمارا نہیں کہنا، کون کہہ رہا ہے، اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے، امام فقہا میں سے امام شافعی ارشاد فرمانے کیا کہہ رہے ہیں، اے اہل بیت رسول جس نے اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا، لا صلاۃ لہ، اصلاً اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز میں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد اور اس پر ختم کر دے تو امام شافعی کے مطابق اس کی نماز، اچھا امام شافعی نہیں، جتنے بھی امام فقہا ہیں سب نے متفق علیہ یہ کہا ہے کہ آل محمد پر درود بھیجنا واجبات کا، اللہم صلی علی لہذا انشاءاللہ یہ موضوع انشاءاللہ شفاعت میں اس کو کھول کر بیان کروں گا، توسل اور شفاعت کا بھی موضوع رہا تو وہاں پر موضوع کو کھول کر بیان کروں گا، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم شفیع اس کو بناتے ہیں جس کا نام لیے بغیر نماز قبول ہی، اور جانتے ہیں اب نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے۔ اگر نماز رد ہو جائے تو جتنے حج کیے ہوں سب ضائع، جتنی زکوٰۃ دی ہو سب ضائع، جتنا جہاد کیا ہو سب ضائع، جتنا روزہ سارے کا سارا ضائع ہوگا۔ اگر نماز رد ہو جائے تو ایک مرحلہ نماز کے رد کا کیا ہوگا، نماز کو تول کے صرف یہ دیکھا جائے گا اس میں آل محمد پر درود ہے، تو جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے اسی کو وسیلہ بناتے ہیں اور قیامت کے دن اسی کی شفاعت